السلام علیکم ایوری ون، آپ سبھی کو ثنا اسلامی دنیائی چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں پارٹ 2 شروع کرتے ہیں۔ عبد المطلب کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اور بھی زیادہ چوکندہ ہو گئے۔ جب آپ جوان ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا مال دے کر شام کی تجارت کے لیے بھی، اور اللہ کے کرم سے تجارت میں بہت اچھا فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام نے آپ کی ایمانداری دیکھ کر خوب تعریف کی۔ حضرت خدیجہ یہ سب دیکھ کر آپ پر مائل ہوئی اور خود انہوں نے آپ کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ عرب میں کامیاب بزنس وومن تھی۔ عرب میں کمائی ہوئی پیسوں سے غریبوں، انادوں اور سب کی ضرورتیں پوری کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ انہوں نے ان کا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا۔ ان سے 2 بیٹیاں ہوئی تھی، مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے دوسری شادی عتیق ابن زید سے کی، اور ان سے ایک بیٹی ہوئی۔ پھر ان کا تھوڑے دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر آپ نے اپنی خود کی خاص سہیلی، جس کا نام نفیسہ تھا، ان کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلے اس کے بارے میں اپنے چچا اور چاچی سے بات کر کے اس کے بعد ہی بتائیں۔ اس کے بعد انہوں نے چاچا سے بات کی تو وہ خبر سن کر ان کے چاچا بہت خوش ہوئے اور ان کا نکاح کے لیے راضی ہوئے۔ آپ کے چچا حمزہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی، اور 20 اونٹنی مہر دے کر آپ کے چچا نے نکاح کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی سامان لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جاتے اور وہاں پر اللہ کی خوب ساری عبادت کرتے۔ ایک بار غار حرا کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ بہت مصروف تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اصلی صورت شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور فرمایا، پڑھو اقرا، اور آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ دوسری بار جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پڑھو اقرا، پھر آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ تیسری بار پھر سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پڑھو اقرا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وقت انہوں نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، اور پھر چھوڑ دیا اور فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا کیا ہے۔ پھر پڑھنے لگے، اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، اور اپنے گھر کی طرف لوٹے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے خدیجہ، مجھ پر ایک چادر اڑا دو۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے اوپر سے جب خوف ختم ہونے لگا، اس کے بعد اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ ہر وقت آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے، آپ ہمیشہ یتیموں کا سہارا بنے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت برق ابن نوفل کے پاس پہنچی۔ وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا۔ وہ پہلے بت پرست تھے، اور اس کے بعد انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کیا، اور انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چچا زاد کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تب ان کے بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور آپ سے پوچھنے لگے، اور آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ کے چچا تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے تمام نشانیوں کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا، جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے۔
اور عنقریب ہے کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے باہر نکالے گی۔ یہ ساری باتیں بتا کر فرح ابن نوفل بتانے لگے اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں گا تو میں ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی وہ پہلی خاتون تھی کہ آپ پر ایمان، اور دوسرے آدمی ان کے چچا تھے جو دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اور جب آپ پر پہلی آیت نازل ہوئی تھی تو آپ نے پہلے اپنی بیوی کو ہی بتایا تھا، اور آپ کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا، اور آپ نے فرمایا جس سال حضرت خدیجہ اور ان کے چچا کا فوت ہوا اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا تھا، اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوت سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی تھی، اور ان بیویوں کے نام یہ ہے: پہلی عورت حضرت خدیجہ، دوسری عورت حضرت سعودہ، تیسری عورت حضرت عائشہ، چوتھی عورت حضرت حفصہ، پانچویں عورت حضرت ام سلمہ، چھٹی عورت حضرت ام حبیبہ، ساتویں عورت حضرت زینب بنت جہش، آٹھویں عورت حضرت زینب بنت خزیمہ، نویں عورت حضرت میمونہ، 10ویں عورت حضرت جویریہ، 11ویں عورت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 40 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ کے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لائے اور رب کی عبادت میں لگے رہتے۔ وہاں پر ہی آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ پھر 3 سال چھپ کر اسلام پھیلانے کا آپ نے کام کیا۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ پر اول فول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4 سال میں اپنے کھلم کھلا طور پر اسلام کو پھیلانے لگے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر کو اسلام قبول کرنے سے دین اسلام میں بہت زیادہ طاقت ملی، لیکن کفر کی دشمنی ختم نہ ہوئی، دن بدن بڑھتی رہی۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے خاندانوں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ ہر سال کچھ لوگ اسلام کو قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے آئے ہوئے 72 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور دھیرے دھیرے اسلام کی روشنی مدینے سے قباء تک گھر گھر پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے اور بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ خود بھی مدینے چلے گئے۔ آپ وہاں پر 11 سال رہے۔ پہلے سال میں مسجد قباء، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان کا احکامات کی شروعات ہوئی۔ دوسرے سال میں قبلہ تعمیر ہوا، رمضان کے روزے قربانی کا حکم دیا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا، مسلمانوں کی جنگ بدر میں جیت حاصل ہوئی۔ 5ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا اور توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ 7ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ 8ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور جنگ حنین کا واقعہ ہوا۔ مکہ مکرمہ 10ویں سال میں صلی اللہ علیہ وسلم کے
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی سال آپ نے حج ادا کیا۔ 11واں سال 12 ربیع الاول پیر کے دن 12 جون 632 عیسوی 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ سن کر اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔